الحمدللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں جو آخری عشرے کا بھی اعتکاف شروع ہو چکا، اور ابھی جیسا مدنی چینل کے ناظرین تو روزانہ ہی یہ مناظر دیکھتے ہی ہیں، تو ظاہر ان کے کھانے پینے کے جو بھی معاملات ہیں یہ ہمارے لنگر رضویہ کے ذریعے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ آپ ترغیب دلاتے ہیں تو کئی ایک جو ہے وہ اس میں تعاون کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے روزانہ کا اچھا خاصا خرچہ ہے اس کا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے عاشقان رسول جس وقت مدنی چینل پر بھی ہیں اور یہاں پر بھی موجود ہیں، تو وہ اس معاملے میں جو ہے وہ تعاون بھی فرمائے تاکہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ ابھی بھی جاری رہے اور آئندہ بھی ہم اس کو مضبوط کر سکیں، کیونکہ فیضان مدینہ میں تو پورا سال ہی کورسز کا سلسلہ رہتا ہے، اور یہ لنگر رضویہ ہمارے یہاں پورا سال جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ تو جو تشریف لائے ہیں وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ اگر ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، پکنک کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کون کھلاتا؟ پانی نہیں پلاتا کوئی۔ تو یہاں تو ماشاءاللہ ایئر کنڈیشنڈ ماحول ملا ہوا ہے، اور سحری افطار ابھی ایک انٹرویو یہ جو دیتے ہیں تاثرات، اس پہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں تو جتنا کھاؤ سحری افطاری، کوئی یہ نہیں کہتا کہ بس کرو یا اتنا یا اتنا، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ یہ سب خرچے جو نا کروڑوں روپے خرچہ ہوتا ہے رمضان میں کھانے پینے کا، یہ آپ ہی کی جیبوں سے آئے گا نا جو کھا رہے ہیں، تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ تو لینا چاہیے۔ نہیں، یہ کوئی ہم کسی سے مجبور نہیں کرتے، اگر خود سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر پکنک پر جائیں ادھر ادھر جائیں تو خرچہ تو کرتے ہیں نا، تو اللہ کے گھر میں آئیں یا پڑھیں اعتکاف کر رہے ہیں تو یہاں بھی صحیح نصیب کہ ہم خرچہ کریں، ٹکٹ کا بھی خرچہ کیا ہوا نا، وہ آپ اپنے حساب سے اب اندازہ لگائیں کہ اگر آپ یہ ہوٹل میں کھاتے تو کتنے کا آتا، تو اس سے آدھے پیسے آپ فنڈ میں دے دیں، بس پورے ہوٹل جتنے نہیں دیتے تو۔ اور میرے خیال میں کم و بیش سبھی کو تجربہ ہوگا کہ باہر کھاتے ہیں تو کتنا خرچہ ہوتا ہے، دال کھاؤ تو 200 روپے چاہیے، شاید 150-200 روپے تو لگ ہی جاتے ہوں گے، یہاں تو آپ کو بوٹیاں کھانے کو ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ صرف آپ کو ترغیب دلانے کے لیے میں عرض کر رہا تھا، اور اسی طرح ہمارے ناظرین جو ہیں یہ بھی رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اور ایسا ہمارا لنگر رضویہ کا خزانہ بھر دیں کہ سارا سال، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ رمضان شریف میں تو خرچہ خیر سب سے زیادہ رمضان شریف میں ہی خرچہ ہوتا ہے، لیکن آئے دن کچھ نہ کچھ آتے ہیں، کافی صاحبائی بھی آتے ہیں، کبھی اسی طرح اعتکاف کا سما ہوتا ہے، اتنی نفری ہوتی ہے، اور تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں 3 دن کے، اس طرح تو ان کو بھی ذرا ہم کھلاتے ہیں، اور ہم کیا کھلائیں گے، اللہ کھلاتا ہے۔ اور اسی طرح مختلف مواقع پر کچھ نہ کچھ مدنی مشورے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان میں بھی کھلاتے ہیں، پھر ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو اس میں بھی کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو کھلانا ہوتا ہے، صاحب بھائیوں دور دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، دیگر شہروں سے آتے ہیں تو ان کو پھر کھلاتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہمارے یہاں سحری کی بھی ترکیب ہوتی ہے، جب میں یہاں ہوتا ہوں تو خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے، خصوصی مدنی مذاکرے کے بعد سحری کی ترکیب ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ صاحبہ اس میں روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو خیر آپ یعنی کہ جو بھی دیں اس طرح نہ دیں کہ بھئی یہ افطاری کے لیے یا سحری کے لیے، اب دے دیں، اب سحری کرے افطار، اب چھوٹے بچے بھی تو کھاتے ہیں، کون سا روزہ رکھتے ہوتے ہیں، عام طور پہ تو نہیں رکھتے، کھا رہے ہوتے ہیں، سب کھاتے ہیں، لنگر رضویہ ہے، اعلیٰ حضرت کا لنگر ہے، اور آپ کی جیب ہے انشاءاللہ چلتی رہے گی گاڑی، اور ہے بھی بڑا مطلب ثواب کا کام۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا بڑا پیارا نسخہ بتایا، رحمان کی عبادت کرو اور کھانا کھلائے کرو اور سلام کو عام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. ارشاد فرمایا کھانا کھلایا کرو اور سلام کو عام کرو اور صلہ رحمی کرو اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کرو, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور بھی ہیں فضائل. کھانا کھلانا جو ہے یہ کار ثواب ہے, تو ہمت کیجئے اور اس میں آپ اپنی توفیق کے مطابق حصہ لیجئے. جو نہ دے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے, اعتکاف کریں آپ اللہ کے گھر میں, اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. جو دے اس کا بھی بھلا, نہ دے اس کا بھی بھلا. لیکن جب نہیں ہوگا تو پانی پلا دیں گے, پانی کا خرچہ آپ سے نہیں لیں گے, پانی کی موٹر چلتی رہتی ہے, جب تک ہوگا آپ کو کھلاتے رہیں گے انشاءاللہ. پھر بہرحال آپ جیب میں ہاتھ ڈالو گے, ہوٹلوں سے منگواؤ گے. اللہ نے چاہا تو اس کی نوبت آپ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. پانی بجلی جاتی ہے تو پھر وہ گیس بھی چلتا ہے, تو مطلب جنریٹر یعنی 24 گھنٹے بجلی بھی فراہم کرنی ہے. اور ابھی میری معلومات جو میں نے لی تھی 25 لاکھ روپے روزانہ سحری افطاری کا ابھی کا ہمارا خرچہ آج کل ہے. ظاہر ہے ایک بڑی تعداد سحری افطاری کراتے ہی ہیں, تو لنگر رضویہ کا ہمارا اکاؤنٹ بھی چل رہا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کوئی ایک دن کی سحری افطاری لے لے, تو باقاعدہ یہ سلسلہ تو اب اللہ کی رحمت سے کنٹینیو چلے گا ہی, اللہ کی رحمت سے. اچھا اب کوئی جیسے افطار کروانا چاہے, جی جی, دونوں نہ کروانا چاہے, سحری کروانا چاہے, جی 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 جی, اس کا بھی الگ سے ہو نا, الگ سے حساب کتاب, اس کا اتنا خرچہ. جی جی, تقریباً 13 لاکھ روپے ہمارا مغرب کا خرچہ ہے اور 12 لاکھ روپے سحری کا خرچہ ہے. یہ لم سم ہے, جی مطلب لم سم, جی. کیونکہ یہ بزنس تو ہے نہیں, آپ اللہ کی راہ میں دے دیں, اللہ آپ کو اجر دے گا. آدھی سحری کروا دیں, چوتھائی کروا دیں, تو پھر جتنی آپ کو ہو, تو یہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. انشاءاللہ ہمارا لنگر رضویہ کا خزانہ بھر جائے گا, کیونکہ رمضان کے ساتھ آپ اس کو مخصوص کریں گے نا, تو پھر ہم بعد میں اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے نا. یہ سارا سال ہی چلتا رہے, اس طرح آپ دے دیں. 5 سے 6 کروڑ روپے کا ہمارا یہ پورا رمضان شریف کا بجٹ تھا.